بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الطلاق میں، اور مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کتاب میں چند فصلیں ہیں جو کہ 4 تھیں، 4 میں سے 2 فصل آپ پڑھ چکے، آج آپ تیسری فصل پڑھیں گے۔ یہ تیسری فصل جو ہے وہ عدد کے بارے میں ہے۔ اب عدد کیا ہے؟ عدد جو ہے وہ جمع ہے جناب عدتن کی۔ اچھا، عدتن کی بھی لفظی تھوڑی سی وضاحت آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ استاد تھوڑی بہت وضاحت بتائے۔ تو عدت جو ہے کیا ہے، وہ جماعت کی معنی میں ہوتی ہے، یا جو ہے کیا ہے جناب کچھ ایسی تعداد جو جمع کی صورت میں ہو۔ مثلا کہتے ہیں کہ عدت و کتب، یعنی ہمارے پاس کچھ تعداد میں کتابیں ہیں، یا عدت و نساء یعنی عورتوں کی ایک جماعت۔ تو یہ تو اس کی لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کی کیا ہوگی؟ مزید تو ہم عبارت میں پڑھیں گے، مختصر یہ کہ یعنی عورت کو جب طلاق ملتی ہے یا عورت کا جب شوہر وفات کر جاتا ہے تو اس کو کچھ مدت ٹھہرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، کسی اور سے شادی نہیں کرنی ہوگی، تاکہ یقین ہو جائے کہ اس عورت کے رحم میں کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے۔ یا ہم یوں کہیں کہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس کو عدت گزارنی ہوگی، کیونکہ اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو بھی وفات کی عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہوتی ہے؟ حاملہ عورت کی عدت جو ہے کیا ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک اگر حمل کے دوران اسے حیض بھی آتا ہے تو 3 حیض، جیسے ہی تیسرا حیض آئے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ بعض کہتے نہیں، وہ وضع حمل ہے جب بچہ پیدا کرے۔ بعض ایسی عورتیں ہیں جو حاملہ بھی نہیں ہیں اور وہ یائسہ بھی نہیں ہیں، ان کی عمر ایسی ہے کہ ان کو حیض آنا چاہیے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آتا، تو وہ عدت کیا گزاریں گی، تو عدت کا حساب کیسے کریں گی؟ اور پھر آخر میں یہ بتائیں گے کیا آزاد عورت اور کنیز یعنی امت ان کی عدت ایک جتنی ہے یا ان کی عدت؟ ثالثو فی العدد، تیسری فصل جو ہے وہ عدد کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو عدد ہے جمع او عدتن، یہ عدتن کی جمع ہے۔ وہی یہ عدت کیا ہے؟ مدتن تتربصو، ایک ایسی مدت ہے جو ٹھہرتی ہے، یا یوں کہیں کہ جناب وہ گزارتی ہے، یا یوں کہیں انتظار کرتی ہے اس مدت میں المرأۃ، عورت کیوں انتظار کرتی ہے؟ لتعرف، اگر تعریف پڑھیں تو اس کا فاعل ہوگا عورت، تاکہ یہ عورت پہچانے کس کو؟ براءت رحمہا، کہ جناب اس کا جو ہے کیا ہے وہ رحم خالی ہے، من الحمل، جو ہے کس سے؟ حمل سے۔ یا یوں کہ لتعرف، تاکہ پہچانا جائے، براءت رحمہا، اس عورت کا رحم خالی ہے حمل سے۔ او تعبدن، یا ہم یوں کہیں کہ اگر حمل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے تو بھی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے عورت کو عدت گزارنی ہے۔ خوب، اب وہ آگے عدت کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ ولا عدت، کہتے ہیں عدت نہیں گزارے گی الا من، وہ عورت، اب وہ من لم یدخل بہا زوجو، یدخل کو باب افعال سے لیں، یعنی جس کے ساتھ شوہر نے دخول نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب یہ تو ثلاثی مجرد ہے، با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، تو بعید نہیں کہ من لم یدخل بہا زوجو، جس کے ساتھ شوہر نے دخول نہیں کیا، ٹھیک ہے، من الطلاق، من الطلاق کا تعلق ہے کہ یعنی وہ طلاق والی عدت نہیں گزارے گی۔ والفسخ، اگر کسی عیب کی وجہ سے انہوں نے نکاح کو توڑا ہے اور دخول نہیں ہوا تھا تو بھی یہ عورت عدت نہیں گزارے گی۔ الا فی الوفات، لیکن عدہ وفات ایسی ہے جو اس عورت کو گزارنا ہے۔ فیجب، تو یہ عدہ وفات واجب ہے، علی الزوجۃ، بیوی پر، مطلقاً، چاہے مدخول بہا ہو چاہے مدخول بہا نہ ہو۔ اب فیجب کا فاعل کیا ہے؟ عدت میں نے کہہ دیا، ادھر اعتداد، شہید ثانی نے خود یہ لفظ کہا ہے
کہ عدت گزارنا واجب ہے، کتنے مہینے؟ فرماتے اربعۃ اشہر و عشرۃ ایام، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ ان کانت حرتن، اگر یہ بیوی کیا ہو؟ آزاد ہو، کنیز نہ ہو۔ وہ ان کان زوجہا عبدن، اگرچہ اس عورت کا شوہر عبد ہی کیوں نہ ہو، ہم شوہر کے حساب سے عدت کی تعداد معین نہیں کریں گے بلکہ بیوی کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ وہ نصفہا، اور اس آزاد عورت کی آدھی جتنی جو ہے عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، کون؟ آگے آئے گا کہ کنیز۔ خوب، نصفہا 4 مہینے 10 دن کا آدھا کتنا ہوگا؟ شہران و 5 ایام، 2 مہینے اور 5 دن۔ ان کانت زوجت، کانت کی ضمیر جو ہے زوجہ کی طرف جائے گی، امتن، اگر وہ کنیز ہو۔ وہ ان کان زوجہ حرن، اگرچہ اس عورت کا شوہر حر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی چونکہ یہ کنیز ہے تو یہ 2 مہینے اور جو ہے کیا ہے جناب 5 دن عدت گزارے گی، الاشہر، قول مشہور کے مطابق۔ وہ مستندہ، جناب یہ جو آپ نے عدت بتائی کہ کنیز کی اتنی عدت ہے، اس کی کوئی دلیل تو ہوگی یا نہیں؟ کہتے جی ہاں دلیل ہے، صحیح تو محمد ابن مسلم ان صادق علیہ السلام، جناب محمد ابن مسلم نے روایت صحیحہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، الامۃ اذا توفى عنها زوجها، جب کنیز کا شوہر وفات پا جائے، فعدتها، تو اس کنیز کی عدت شہران، جناب 2 مہینے ہے، و5 ایام، اور 5 دن، یعنی 2 مہینے 5 دن اس کی عدت ہو جائے گی۔ وکیل، بھائی غالباً ہر اشہر قول کے مطابق ایک غیر اشہر قول بھی آتا ہے، کل حرت، کہتا ہے کہ یہ کنیز بھی جو ہے کیا ہے آزاد عورت کی طرح ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت وفات اس کے لیے بھی ہے۔ استنادن الی عموم الآیت، یہ کیل والا بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کیل والا کہہ رہا ہے کہ وہ آیت جو عدت کے بارے میں ہے، کون سی؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، یہ عام ہے۔ عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جناب اس میں کنیز غیر کنیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ بعض روایات، کچھ روایات بھی کہتی ہیں کہ کنیز بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ وہ تخصیصہما، اب کہتے ہیں قرآن کو اور ان روایات کو تخصیص لگایا جائے گی، بغیر ہا، بغیر ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی غیر کنیز، یعنی آزاد عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ طریق الجمع، اس تخصیص کے ذریعے گویا کہ ہم جمع کریں گے ان 2 دلیلوں کے درمیان، اور وہ دلیل جو کہتے ہیں کہ کنیز جو ہے کیا ہے وہ 2 مہینے اور 5 دن ہے۔ سواء دخل بہا او لا، چاہے بیوی کے ساتھ شوہر نے دخول کیا تھا چاہے دخول نہ کیا ہو، وفات والی صورت میں اتنی عدت گزارنی ہے۔ صغیرتن کانت ام کبیرتن، چاہے بیوی چھوٹی ہو، یعنی صغیرہ جس کے ساتھ جمع کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ بڑی ہو، ولو یائستن، اگرچہ وہ عورت یائسہ ہی کیوں نہ ہو۔ یائسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے حیض آنے کی عمر ختم ہو گئی۔ دائمن کان نکاح ہو، چاہے نکاح دائمی ہو، ام منقطعن، یا نکاح جو ہے کہ وہ منقطع ہو۔ وہ فی باقی الاسباب، اور دوسرے وہ اسباب الموجبت للفرقہ، جو سبب بنتے ہیں کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ہو جائے، تعتدو ذات الاقرا، عدت گزارے گی وہ عورت کے جو ذات الاقرا ہے۔ کہتے ہیں اقرا کیا ہے؟ جمع قرئن بھی کہہ سکتے، کرئن بھی کہہ سکتے ہیں، جناب بالفتح و ضم، اس قاف کو فتح بھی دے سکتے ہیں ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ طہر، یعنی وہ عورت جو حیض کے بعد پھر پاکیزگی دیکھتی ہے، اب الحیض، یا آپ جو ہے کہ اقرا کو حیض کی معنی میں لیں۔ المستقیمت الحیض، جس کا حیض کی عادت مستقیمہ ہے۔ مستقیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت، اس کی جو ہے کیا ہے دن معین ہوتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مثلا 5 دن تک حیض آتا ہے۔ بأن یکون لہا، بھائی مستقیمت الحیض اس عورت کو کہتے ہیں جس کے لیے ہو فی ہے اس حیض میں عادت مضبوط عادت، وقتاً وقت کے لحاظ سے، یعنی ہر پہلی تاریخ کو
سواء ان ضبط عددن ام لا، چاہے اس کا عدد جو ہے کیا ہے وہ ضبط شدہ ہو چاہے نہ ہو، یعنی 5 دن آتا ہے 3 دن آتا ہے، مع دخول بہا، البتہ جب شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو۔ اچھا دخول کیسے وجود میں آتا ہے؟ المتحقق، وہ دخول وجود میں آتا ہے بے علاج الحشفت، شوہر اپنے ختنے گاہ والی چیز اس عورت میں داخل کرے، او قدرہا، یا یہ ہے کہ اگر وہ حشفہ اس کا کٹا ہوا ہے تو حشفہ جتنی مقدار جناب داخل کرے بیوی کے ساتھ، کون؟ من مقطوع الحشفہ، وہ بندہ کہ جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے، قبلاً او دوبراً، چاہے قبل میں دخول کرے چاہے دوبر میں علی المشہور، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ یہ شوہر جو ہے کیا ہے وہ انزال نہ بھی کرے، بثلاثت اطہار، یعنی یہ عورت جس میں یہ صفات ہوں وہ 3 طہر جو ہے کیا ہے جناب عدت گزارے گی۔ بھائی 3 طہر کیسے؟ بھائی ایک تو جس طہر میں اس کو طلاق ملے ایک وہ طہر، اس کے بعد حید آئے گا، پھر حید کے بعد والا طہر، پھر اور حید آئے گا اس کے بعد والا طہر، تو اب جناب بیچ میں 2 حید ہوں گے تو 3 طہر ہو جائیں گے۔ جیسے یہ تیسرا حید دیکھے گی تو اس کی عدت پوری ختم ہو جائے گی۔ احدھا، ان 3 طہر میں سے پہلا طہر کون سا ہے؟ ما بقی من طہر طلاق، جو طلاق والا طہر باقی بچا ہے بعد طلاق، طلاق کے بعد، وَإِن قَلَّ، بھلی وہ 1 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو وہ عورت تھی جو مستقیمہ تھی، وغیر مستقیمت الحیض، لیکن وہ عورت کی جس کو حیض نہیں آتا، ترجع الی تمیز، وہ رجوع کرے گی کس کی طرف؟ تمیز کی طرف، یا حیض آتا نہیں یا آتا ہے لیکن صحیح ڈھنگ سے صحیح عدد کے پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر خون کو جو ہے کہ تمیز دے گی کہ یہ حیض والی نشانیاں ہیں، استحاضہ والی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ تمیز نہیں دے سکتی، ثم الی عادت نسائہا، پھر یہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی عادت کی طرف دیکھے گی کہ ان کو کتنے دن حیض آتا ہے۔ ان کانت مبتدئتن، اگر یہ عورت مبتدئہ ہے یعنی اس کو پہلی مرتبہ حیض آیا ہے۔ اچھا اگر اس قسم کی کوئی رشتہ دار عورتیں بھی نہیں ہیں تو پھر ثم تعتد بشہور، پھر اس کے لیے ہم مہینے معین کریں گے جو آگے آئے گا، تقریباً 3 مہینے تک یہ عدت گزارے گی۔ وذات شہور، مہینوں والی عدت کس عورت کی ہوتی ہے؟ وہی التی، یہ وہ عورت ہے، لا یحصل لها الحیض المعتاد، جس کو عام حیض جو عادی طور پر آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا، وہی فی سن من تحیض، جبکہ اس عورت کی عمر ایسی ہے کہ جس میں اس کو حیض آنا چاہیے، سواء کانت مسترابتاً، چاہے یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ مسترابہ ہے، مسترابہ کا ہم نے پہلے بھی وضاحت بتا دی، جس کو جو ہے وقت عدد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کما عبر بہ کثیر، جیسے کہ اسی مستربہ کے ساتھ تعبیر کیے بہت سے علماء نے، ام انقطع عن الحیض، یا ہم کہیں گے کہ جناب اس عورت کو بالکل حیض آتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ لعارض، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، من مرض، اس کو کوئی بیماری ہے، وحمل، یا اس کو حمل ہے، ورضاء، یا وہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو دودھ جب تک پلاتی ہیں تو بھی ان کو حیض نہیں آتا، وغیرہ، یا اس کے علاوہ اور کوئی اسباب ہو سکتے ہیں، تعتد ثلاثت اشہر، یہ عورت عدت گزارے گی 3 مہینے۔ بھائی 3 مہینے کون سے؟ عیسوی، شمسی، قمری، فرماتے ہیں 3 مہینے چاند والے قمری، ان طلقہا عند الہلال، اگر اس کو اس نے طلاق دی ہے جیسے ہی چاند دیکھا، تو پھر تو 29 کا چاند ہے تو 29 والا، 30 کا ہے تو 30 والا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ جناب وہ چاند والے جو ہے کیا ہے وہ مہینے گزارے گی، وَإِلَّا، لیکن اگر اس کو 10 تاریخ 15 تاریخ کو طلاق دی ہے تو اکملت المنکسرہ، یہ عورت اس ٹوٹے ہوئے مہینے کو کمپلیٹ کرے گی 30 دنوں کا، بعد الہلالین علی الاقوا، قول قوی کے مطابق، بیچ والے 2 مہینے چاند کے حساب سے۔ فرض کریں اس عورت کو شوہر نے طلاق دی ہے ماہ سفر میں، سفر کی 20 تاریخ کو طلاق دی، تو اب وہ سفر کے اگر 9 دن بچتے ہیں، 29 کو جو ہے کیا ہے وہ ربیع الاول کا 29 سفر کے ہوتے ہیں 9 دن، پھر بھی سفر کے 10 دن حساب کرے گی، پھر ربیع الاول اور ربیع الثانی جتنے دن کا ہوا وہ چاند کے حساب سے چلے گی، پھر جو ہے جناب یہ جو ہے جناب جمادی الاول میں جا کے اس طریقے سے دن کو کاؤنٹ کرے گی
کہ سفر اور جمادی ثانی کے 30 دن اس کو پورے ہو جائیں۔ خوب اکملت المنکسرہ، یہ عورت اس ٹوٹے ہوئے مہینے کو کمپلیٹ کرے گی 30 دن بعد الہلالین، دو جو ہے مہینے چاند والوں کے بعد، الاقوا قول قوی کے مطابق۔ والامتو، اچھا وہ کنیز جو حیض دیکھتی ہے، تعتد بطہرین، وہ 2 طہر کی جو ہے عدت گزارے گی۔ ان کانت مستقیمت الحیض، اگر اس کو حیض ڈھنگ سے آتا ہے، یعنی اس طہر میں شوہر نے اسے طلاق دی تو یہ جو ہے کیا ہے جناب، اس کا پہلا طہر ہے، پھر حیض آنے کے بعد دوسرا طہر شروع ہو جائے گا، پھر جیسے ہی دوسرا حیض آئے گا تو یہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ او خمستن و اربعین یومن، او خمستن و اربعین یومن، یا یہ ہے کہ یہ 45 دن عدت گزارے گی، ان لم تکن، اگر یہ مستقیمت الحیض نہیں ہے۔ بس آج آپ نے یہ کچھ عورتوں کی عدت کے بارے میں جو ہے کیا ہے پڑھا، کہ حیض آتا ہے، حیض نہیں آتا، یائسہ ہے، غیر یائسہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی بحث اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔